اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، نعمان بھائی ہیں، خورشید بھائی ہیں اور ندیم بھائی ہیں، یہ تینوں ساتھی ہیں۔ باقی کچھ ساتھیوں نے چھٹی لی ہے ہم سے، کسی کو شادی میں جانا تھا، کسی کا کچھ مسئلہ تھا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، کوئی بات نہیں، پہلے تعلیم الفقہ کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں 5 منٹ، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ سترہ نماز میں جو آگے رکھا جاتا ہے اس کی بات ہوئی تھی آخری دفعہ۔ آج جو ہے وہ پیر کی ہماری کلاس ہے، اور آج تاریخ میرے خیال ہے 9 تاریخ ہے نا جی۔ جماعت کا بیان، جماعت کی کہتے ہیں تعریف۔ دیکھیں جماعت پہ جو ہے نا اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے، یہ تو ہم سب کو پتہ ہے، حدیث میں بھی ماشاءاللہ۔ تو کم سے کم کہتے ہیں 2 آدمیوں کا مل کر اس طرح نماز پڑھنا کہ ان میں سے ایک شخص تابع اور دوسرا متبوع ہو، یعنی کہ ایک اتباع کرنے والا، دوسرا اس کی کو اتباع کرانے والا، ایک امام ایک مقتدی۔ ہاں وہی امام اور مقتدی، تابع اور متبوع بھی ان کو کہا جاتا ہے، یہ جماعت کہلاتی ہے۔ متبوع کو امام اور تابع کو مقتدی کہتے ہیں، یہ اس کا اصول ہے۔ جماعت کا حکم کیا ہے؟ دن اور رات کی 5 نمازوں کو جماعت سے پڑھنا واجب ہے۔ بعض احناف کے نزدیک جماعت سے نماز پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی واجب کے حکم میں، کہ نبی علیہ السلام نے اس کی تاکید فرمائی کہ بھئی یہ جماعت چھوڑنی نہیں ہے ورنہ گناہ ہوگا۔ تو گویا واجب کیا ہو گیا؟ عربی میں واجب کو، فرض کو واجب ہی کہا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ واجب کے حکم میں آ گیا۔ تو جماعت کا حکم دن رات میں جو 5 نمازیں ان کو جماعت سے پڑھنا، بلا عذر جماعت چھوڑنا مکروہ تحریمی اور گناہ ہے، بغیر عذر کے۔ ایک آدمی ہے کہ بھئی درمیان راستے میں شیر بیٹھا ہوا ہے، شیر ہے، جنگل ہے، چیتے اور خونخوار درندے ہیں، یا پھر جو ہے نا آگ بہت بڑی جلی ہوئی ہے، راستہ ہی نہیں گزر سکتا، بارش اتنی تیز ہو گئی ہے کہ کراچی کا اس کو حال کا پتہ ہے، الحمدللہ ادھر ایک کے بعد اگلا گٹر کھلا ہوا ہے انسانوں کو نکلنے کے لیے، اور سب چیزوں کا جانتا ہے، نالے کھلے ہوئے ادھر، تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، زندگی فرض ہے بچانا۔ اس وجہ سے اگر وہ مجبوری کے تحت جماعت چھوڑتا ہے تو پھر انشاءاللہ امید ہے گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن بغیر عذر کے جماعت نہ چھوڑے۔ جماعت واجب ہونے کی شرطیں کیا ہیں؟ جماعت واجب ہونے کی 5 شرطیں۔ مرد ہونا، لہذا عورت پر تو جماعت واجب ہی نہیں ہے، عورت کو نماز مسجد میں پڑھنے کے لیے آنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، اس پہ فرض ہی نہیں ہے مسجد تک آئے وہ۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے اپنی رشتہ دارنی کو ہی چھیڑا، جو ان کی سگی پھپھی تھی غالباً، تو اسی ہاں نہیں، حضرت عمر نے بھی کیا نا، اس کے بعد تو نبی علیہ السلام نے پھر منع فرما دیا کہ عورتیں نہ آئیں مسجد، کیونکہ جب یہ حالات ہیں اور واقعی وقت بھی ایسا آ گیا تھا۔ تو بالغ ہونا، لہذا نابالغ بچے پر جماعت واجب نہیں، کیونکہ 2-3 واقعات ہوئے تھے اس طرح۔ حضرت عمر کا واقعہ جو ہے وہ زیادہ شدت پکڑی تھی اس نے، اور بھی صحابہ کے واقعات ہوئے، انہوں نے اپنے اپنے رشتہ دارنیوں کو نا، جو متعلقین تھے، کسی نے اپنی بیوی کو ہی چھیڑا خود، ہاں اس طرح کے مطلب چند واقعات ہوئے، ایک واقعہ نہیں ہوا تھا صرف۔ جماعت کے لیے آتی تھی مسجد، تو لیکن حالات ان کو ایسے محسوس ہوئے کہ اب صحیح نہیں ہے، جو حضور علیہ السلام کے وقت حالات تھے نا وہ۔ تو بالغ ہونا، لہذا نابالغ بچے پر جماعت تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر ترتیب دیکھنے کے لیے اور اس کو عادی بنانے کے لیے لایا جاتا ہے تو یہ بھی کوئی منع نہیں ہے۔ عادی تو روزہ بھی رکھانے کے لیے اس کو آدھا روزہ رکھواتے ہیں، پھر بڑھاتے ہیں وقت۔ عاقل سمجھدار ہونا، مجنون پر جماعت واجب نہیں ہے، لیکن مجنون آدمی خود آگے پڑھ لائے اور صحیح پڑھ کے جا رہا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کو کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ہمارے اساتذہ ہیں، ان کی مساجدوں میں ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں بھائی مجنون آدمی ہے لیکن آتا ہے، صحیح نماز پڑھتا ہے اور باتیں ایسی کرتا ہے۔ تو آزاد ہونا، لہذا غلام پر جماعت واجب نہیں ہے۔
تو جماعت چھوڑنے کیونکہ اچھا غلام پر جماعت نہیں ہے واجب نہیں ہوتی، یعنی کیونکہ غلامی میں ہے نا. ارے تو اللہ کا اور غلام سے بڑا تھوڑی ہے یار. یہی تو مسئلہ ہے کہ اس کا جو آقا ہے نا وہ اس کو کبھی بھی کوئی حکم دے سکتا ہے نا، اور آقا کا حکم ماننا ضروری ہے اس کے لیے. تو اس وقت جماعت واجب نہیں ہے. اگر وہ آقا نے حکم کرا اس نے جماعت چھوڑ دی، نماز تو پڑھنی ہے، نماز تو فرض ہے اس پہ، لیکن جماعت آقا کے حکم کی وجہ سے چھوڑی ہے تو گناہ گار نہیں ہوگا، کیونکہ مغلوب ہو چکا ہے نا. اور اس اعتبار سے دیکھا جائے تو ماشاءاللہ پورا پاکستان ہی غلام بنا ہوا ہے. جماعت چھوڑنے کا کوئی عذر نہ ہونا، جماعت چھوڑنے کا کوئی عذر نہ ہونا، لہذا عذر کی حالت میں جماعت واجب نہیں ہے. یعنی کہ عذر کی حالت ہے جیسے کہ میں نے بتایا شہر بیٹھا ہوا ہے، راستے میں آگ لگی ہوئی ہے، گٹر ماشاءاللہ کراچی کے نالے ایک سے ایک کھلے ہوئے، نئے کھڈے پڑ جاتے ہیں. تو اب بندہ بولا بھائی میں تو گیا پھر تو آگے نمازوں کا ہی نہیں رہوں گا جب زندگی نہیں رہے گی تو زندگی بچانا فرض. جماعت چھوڑنے کے اعذار کون کون سے؟ کہتے ہیں کہ یہ مسجد کی جماعت چھوڑنے کی ان میں گنجائش ہوتی ہے. بہت تیز بارش ہو رہی ہے کہ جماعت میں شامل ہونے میں حرج ہو گیا، ٹھیک ہے نا، مسجد ہی پوری تیر رہی ہے ماشاءاللہ پانی میں، مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہے کہ چلنا ہی سخت دشوار ہو رہا ہے، پاؤں دھس رہے ہیں، کپڑے گندے ہو رہے ہیں، اب جتنی دفعہ بدل کے جائے ہر بار گندے ہو. بہت سخت آندھی چل رہی ہے اور رات کا وقت ہے، نظر ہی کچھ نہیں آ رہا. KSC نے بھی ماشاءاللہ سے لائٹ بند رکھی ہوئی ہے، سخت اندھیری رات ہے. یہ پورے کراچی کے حالات بتا رہے ہیں. تو سخت اندھیری رات ہے، راستہ ہی نہیں دکھائی دے رہا ہے کدھر جو ہے نا انڈر پاس ہے. ایک بندہ انڈر پاس میں چھلانگ مارنے لگا تھا، پانی اوپر تک بھرا ہوا تھا، اوپر سے کسی نے چیخ کے بولا بھائی ادھر چھلانگ نہیں ماری ہو، یہ تو 22 فٹ گہرا ہے، تو اندر ہی نکل لے گا، تجھے تو بچانے والا ہی کوئی نہیں ہوگا. پھر اور بابا جی تھے بڑی عمر کے، وہ سمجھ رہے میں فٹ پاتھ ہوگا پھلانگ کے شارٹ کٹ نکل جاؤں گا روڈ کراس کر کے. وہ انڈر پاس تھا، اوپر تک لیول آف پانی بھرا ہوا، اس کو کیا پتا تھا بیچارے کو، وہ تو بچت ہو گئی. سخت اندھیری رات ہے، راستہ دکھائی نہیں دے رہا، لیکن اگر روشنی کا کوئی انتظام ہے تو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. سخت سردی ہے کہ مسجد تک جانے میں بیمار ہونے یا بیماری بڑھ جانے کا خوف ہو، مسجد جانے میں جانی یا مالی نقصان کا خوف ہے. پتہ ہے بھائی جیب کترے تو آج فل ایکٹیو ہوں گے، آج تو ماحول ایسا ہے، موقع ایسا ہے کہ ضرور جو ہے نا موبائل چھنے گا، ضرور جو ہے نا جیب کترے، ہاں ہو سکتا ہے گولی بھی مار جائے. کوئی ایسا عذر ہو جس کی وجہ سے چلنا پھرنا دشوار ہے، نابینا ہے. البتہ جو نابینا بے تکلف مسجد پہنچ سکتا ہو اس کو ایک ایک قدم یاد ہے، اس کو جماعت نہیں چھوڑنی چاہیے. جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں جہاز، ٹرین یا بس وغیرہ نکل جانے کا خوف ہے کہ بھئی میں تو جماعت میں شامل ہوں گا، یہ ٹرین چل جائے گی، میں تو بس ہی نکل جائے گی، جہاز نکل جائے گا. تو جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں اس طرح اس کو اجازت ہوگی، توڑ کے بھی چلا جائے بھلے کہ بھائی ٹرین چل گئی، اب سلام یہ لیٹ پھیریں گے، وہ بھاگتے ہوئے چڑھ گیا ٹرین پہ. جماعت سے نماز پڑھنے کی صورت میں کھانا تیار ہے اور بھوک ایسی لگی ہوئی ہے کہ نماز میں دن نہ لگنے کا خوف ہے، بار بار جو ہے نا وہ کھانے کی طرف اس کا رخ جاتا رہے گا. اسی طرح اس کو حاجت، پخانہ پیشاب کی سخت حاجت ہے، تو اب پہلے وہ کام کر لے بعد میں نماز پڑھے. کسی مریض کی تیمارداری میں مصروف ہو اور جماعت میں چلے جانے سے مریض کی تکلیف یا وحشت کا اندیشہ ہو، تو اب یہ ہے کہ پہلے اس کی تیمارداری کر لے، اس کو لے جائے، ہسپتال پہنچانا ہے، اس کو دوا دلانی ہے، جو بھی ہے. مسجد میں دوسری جماعت کا حکم، جس مسجد میں 5 وقتہ نماز کی جماعت اہتمام و انتظام سے ہوتی ہو، یعنی وہاں امام اور نمازی متعین ہو اور جماعت اذان و اقامت کے ساتھ مقررہ اوقات میں ہوتی ہو، اسی مسجد میں دوسری جماعت کرانا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہوگا الٹا. اور راستے کی جس مسجد میں امام اور نمازی متعین نہ ہو وہاں دوسری جماعت مکروہ نہیں ہوگی. ایک راہ گزر کی مسجد ہے، مدنی مسجد میں تو بہت جماعت ہوتا ہے، ہاں تو وہ مسجد میں نہیں کرتے نا، باہر صحن میں کرتے ہیں، جو مسجد سے باہر کا حصہ ہے نا وہاں پہ تو کر سکتے ہیں، ہاں مسجد سے باہر کے حصے میں کھانا کے ساتھ جگہ ہے. ہاں جیسے مثال کے طور پہ نا کہ اس مسجد میں کہتے ہیں یہ جگہ مسجد کی نہیں ہے، اگر کوئی ادھر 2 بندے
3 بندے ایک ایک قدم آگے پیچھے ہو کے جماعت کر لیں تو نماز صحیح ہے. ادھر کر لیں, یہ جو اس طرح والی جگہ ہے یہ مسجد سے باہر کہتے ہیں یہ ہے, تو اس جگہ کا یہ فائدہ ہوگا. بھائی 2 آدمی کر سکتے ہیں, ہاں 2 جماعتیں کر سکتے ہیں مسجد سے باہر, مسجد باہر مسجد سے اندر نہیں. ہاں اندر نہیں. مسجد سے باہر, یہ صورت ہے. ٹھیک ہے بھائی, چلیں یہاں تک الحمدللہ ہو گیا. اب وہ دیکھ لیں قاعدہ, ان کو بھی دے دیں, اوہ ان کو بھی ایک دے دیں. یہ اس میں کھول لیں, اس میں ہے, اس میں ہے نا. ہاں 2-3 دن 3 دن ہو گئے تقریباً. ہاں وہ بھی لیں. کم ہو گیا. بھائی کون سا جو شانہ میں نا مراٹھی ڈال دیتی ہے, ملیٹھی میں نے کل پی ہے, اس سے فرق آیا, گلا تو ماشاءاللہ بہتر ہو گیا. اب یہ کوئی نہیں پیے. اب بہتر ہو رہا ہے. کھانسی آکڑپن سب یہ مراٹھی سے جائے. ہاں بہت بہتر ہوا ہے. یہ دوا کھا کے یہ ہے تختی نمبر 2 نکالیں. چلے بھائی تختی نمبر 2 سے شروع کر لیں نوان بھائی. دیکھو دونوں کہاں دیتے ہیں. 1 منٹ ابھی نکال. یہ رہا. چلے بھائی کر لیں, شروع کر لیں. لام لام نہیں نا, لام الف. ہاں یہ مرکبات ہے نا, تختی نمبر 2 مرکبات جو ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں. لام الف, اس کو لام پڑے گا. لام الف, لام الف با الف, یعنی یہ جو الگ الگ رنگ ہیں وہ الگ الگ حروف ہیں. کالا سفید, سفید یہ ایک ہی حروف ہے نا. نہیں یہ بھی الگ ہے, لام الف. تو اس کو اسی لیے تو آپ کو دکھائے نا کہ دیکھیں یہ بھی لام الف, اور بھلے رنگ بدل جائے لیکن بات صحیح ہے نا. با الف لام الف, یہ لام ہے صرف. لام 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 الف. اچھا لام جین لام الف, با لام با, کاف کاف, کا با کا تا کالف, کاف لام, با کا تا, تا کا سا, با تا تا, جیم یا, بالف نالف تالف یالف تالف, باشین یاشین, نون صاد تا زاد, سا تا سا جیم تا ہا. الف الف لام الف لام الف, با لام الف, با تا سا. ابھی یہ تو کچھ اور ہے یار. ٹھیک ہے, تھوڑا سا فرق ہوگا. اور پڑھیے یا یا نون با لام, نون با لام, نون بالا نون نون تا لام, با تا یا تا لام, یا تارا, با با کاف با با کا تا تا ہا. ہاں, ہاں یہ ہے کاف. ہاں کاف میں کاف نہیں ہے, ہاں ہے. ہے. ہاں 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 صحیح. یہ ہے تا 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 تا, با تا باتا تا سا آ, تا, یا با سا یا 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 سلام. سلام, ہاں با سا نون. نون. بس 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 کر دو. چلے بھائی اس میں پڑھنے والے ایسے ہی پڑھ لیں.
لام الف زبر لا نہیں، لام الف. لام الف الف لام الف لام الف بے زبر بے با الف با با الف لام الف ہاں لام لام الف او باہر مالک لام جیم ہاں وہ میں لگا لام ہوں الف کر رہا ہوں الحمدللہ، انشاءاللہ اللہ آسانی کرے. با با لام با لام بے با لام با با لام با کاف 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 با کاف تا کاف آ کاف لام بے با 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 کاف تا تا کاف اب یہ تا کیا ہے؟ یہ کون بے ہے؟ تا با با تا سا نو یہ دو ذریعی نہیں، یا یا ہاں یا 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 با الف با نون با الف با 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 الف ہاں نون الف. ہاں اس طرح. با الف نون الف تا الف یا الف تا الف با سین یا سین نون سا نون صاد نون صاد نون صاد صاد تا ضاد تا ضاد تا توئے تا طا تا تا اور یہ سا جیم تا ہے تا ہا. تا ہا آگے بھی چلے نا، اس سے اگلا صفحہ تین اس سے آگے ہوگا. یہ نون خا ہے نا، ہاں یہ بھی کرے نا. اگلا صفحہ بھی 3 لائنیں پڑھے. ہاں پہلے ہی پڑھے پھر یہ پھر آپ. نون خا نون خا ہا یا ہا یا ہا جیم 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 یا ہا کے بعد کیا ہے؟ با جیم. با جیم با جیم یا میم با میم ہاں نون میم نون میم نون میم تا میم سا میم بی بی با یا با یا بی ہاں؟ با یا بولیں گے. ہاں با یا پھر یا یا نون نا نون یا نون یا تا یا سا یا نا نون نون بے نون با. نون با لام ہاں بے با با نون لام ہاں. چلے بھائی خورشید بھائی لام آگے چلے. 3 لائنیں ہو گئی، آپ یہ چوتھی لائن سے. ہاں تا نون لام یا تا لام یا سا لام یا سا 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 ہے ہاں یا سا لام یا سا لام نون با نون با نون نون تا یا نون یا سا نون با سا نون جیم ہا 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 سا ہا با جیم تا ہا تا. اچھا یا جیم با با خا تا 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 ہا اچھا تا تا ہا با تا. چلے آگے بھائی. ان کو دے اس میں الگ یہاں سے بولو یہاں سے بولو. ہاں یہاں ہاں ہاں کل یہاں سے بولو نا یہاں سے پہلے یہاں سے نا یہاں سے یا ہا ہاں؟ جہاں یا ہا تا 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 نون نون ہا ہاں ہا با ہا با یا یا ہا با 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 ہا نون با ہا الف با ہا الف با نون ہم میم با میم با ہا میم با ہا میم ہا ہاں دال دال ہاں جیم
دال ہاں ہا زا ہاں خا لا ہاں حضر را زا را جیم را اور حاض حضا خا لا حضر یا را را ادھر بھی یہ ہوا تازہ شین 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 صحیح پڑھا ہاں دیکھو بس آج میں نے بالکل صحیح پڑھا صحیح ماشاء اللہ تھوڑا تھوڑا سا اور رہ گیا آگے ہاں کہاں لگ گیا یہ ہاں یہ سب پڑے گا یہ ہاں ہاں نہیں مطلب ایک ایک دو دو لائنیں پڑھ لیں سالا سین نام شین لام دوات پھر ہم آگے چلتے ہیں مطلب ہاں فرق آ شین رہا ہے لام ایک دو دن میں فرق شین آ گیا لام سواد ضاد آتا ہے بھول جاتے ہیں ضاد عین غین چھوڑ دیا عین جیم جڑے رہے غین خا تھوڑا کر کے نا با عین یا غین با عین دال تا غین زال قا قاف واو قاف لام فا وا قاف قاف وا آپ واو قاف واو نو قاف را یا فا را یا فا میم میم حمزہ حمزہ الف حمزہ واو حمزہ یا شین حمزہ لام تمت بالخیر تب تمت بالخیر اس کا کام معلوم ہوا یعنی کہ اب بات جو ہے نا خیر کے ساتھ مکمل ہوئی کمپلیٹ ہو گئی بات تمت بالخیر سین لام صاد ضاد تو ضاد عین عین جیم عین ہے وَإِذْ حَا عین ہا با آ بَعِيد با عین یا عین بی بعید. بعد نہیں بَعِيد دال با عین دال تا عین ضاد دال ضاد قا قا وا قاف لام فا واو قاف واو نا قارا یا فا یا فارا یا فر یا فارا یا فارا یا فا یا فا میم میم حمزہ الف حمزہ حمزہ الف حمزہ الف واو حمزہ نہیں پہلے حمزہ بولیں گے پھر آگے واو اچھا مولی حمزہ واو حمزہ یہ سنت تھا حمزہ یا حمزہ حمزہ یا زوال سے پہلے پہلے تک حمزہ لام زوال کے وقت سے نا مکرو وقت جو آتا ہے اسی دن کا بالخیر جیسا کہ 7:30 بجے پڑھ رہا ہوں میں جیسے اب آپ نے فجر پڑھ لی نہیں پڑھا فرض پڑھ لیا سنت رہ گئی میں سنت بھی نہیں پڑھا پڑھا پاس پڑھے تو دیکھیں اگر دونوں نہیں پڑھے نا تو زوال سے پہلے پہلے تک کا وقت ہے تو سنت بھی پڑھا دو سنت پڑھے دو فرض پڑھے 11 بجے ہاں 2 سنت پڑھے 2 فرض پڑھے وہ سائنس صاحب بولتے بھی 2 گھنٹہ صلاۃ التوبہ پڑھو اللہ سے معافی مانگو وہ تو ویسے بھی مانگنی چاہیے بندے کو نہیں آپ سے قضا ہوا ہے وہ تو اس کا بہت بڑا گناہ ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا قضا ہونے سے پہلے ہی کتنے کام اور بھی وہ غلط کر رہا ہوتا ہے نا جو رات کو سویا دیر سے یہ کیا اس نے نیکی کا کام کیا جو دیر سے سویا تو اب کہاں اٹھے گا 2 بجے سو رہا ہے رات کو اور جو ہے وہ فحاشی دیکھتا ہوا سو رہا ہے موبائل میں مثال کے طور پہ نوجوان کی بات کر رہا ہوں میں آپ کی نہیں تو وہ جو ہے میں تو کہتا ہوں اسی وقت 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ کے سوئے کہ اگر اٹھے ہی نہیں تو کیا بنے گا اس کا اگر اٹھا ہی نہیں صبح ہاں وہ انتقال ہو گیا آخری کام غلط ہو گیا نا تو کم سے کم چلو ساری فحاشی کر لے اگر اس کو نہیں نفس چھوڑ لا نا کر لے لیکن مزید پھر یہ کام بھی کرے کہ یار تو نے یہ سب کرائے نا ٹھیک ہے میں نکل گیا سب ٹھنڈا ہو گیا میں اب میں جو نا غسل کر کے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی بھلے 3 بچے کیونکہ اٹھنا تو اس نے 2 بجے بھی سو کر نہیں اٹھنا ہے صبح فجر میں تہجد تو دور کی بات تو پھر توبہ کر کے صلاۃ التوبہ پڑھ کے سو جائے
ہاں اب تو وہ وقت ہے بھائی کہ ایڈوانس میں جو ہے نا صلاۃ التوبہ پڑھ لے، کہ جو میں صبح نماز بھی چھوڑنی ہے نا اس کی بھی میں ایڈوانس میں پڑھ رہا ہوں کہ اللہ وہ تو مجھ سے ہونا ہی ہے، لیکن میں پہلے سے ہی پڑھ رہا ہوں، اور اللہ تو معاف کرنے والا، اللہ معاف کرنے والے. حضرت نے بھی اچھی بات بولی ہے، لیکن ہمارے جو حضرت ہیں وہ اور 2 قدم آگے، وہ کہتے ہیں بھائی جو ہے نا یہ کسی کو بولو نہیں، ہاں اللہ کا سامنے گراؤ یہ کہ اللہ ہم سے ہاں غلطی ہو. یہ تو ہے ہی ہے، انسان دیکھو نماز جو چھوڑتا ہے اس کا اپنی ہے بالکل ہے کوتاہی. ہم بھی جو ہاں. پڑھتے ہیں کون سے ہم دماغ ادھر ادھر جا رہا ہے اور ذہن ادھر ادھر ہے. ہوا کا اذان کا آواز یاد ہے. شادی میں بس لگ گئے وہ تو کیا مہم سے تو شادی میں لگ گئے بیچارے غریب لوگ گئے. اچھا ہے وہ میں نے ان کو کہا تو تھا کیا ہوا اللہ خیر ہے. وہ نہیں ان کو کام بڑا ملا ہے نا، فارغ کر کے آئے پورا فارغ کر کے آئے. نہیں جا رہے 2-3 دن سے جا رہے. فضل بھائی بھی جو ہے وہ ایک شادی اس میں ولیمے میں جا رہے تھے. صبح گئے پراٹھا کھانے کے لیے، پھر ہمارے ناشتہ لے کے. تو اچھا ہوا نا، اس نے اصل میں یہ شرط ہی رکھی تھی کام کرو. میں نے کہا پھر کرو بھائی، کوئی مسئلہ نہیں، اچھی بات ہے. اور بھلے ادھر وقت نہیں دیتے کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ، لیکن پہلے گھر والے کو نا چھیٹ کرو. یہ تو ہے. مسئلہ صحیح پڑھ رہا نا. ہاں صحیح ماشاء اللہ، بہت وی آئی پی ہے. آہستہ آہستہ جو ہے نا بھاشا میں جو اس پہ جو آتے نا اس پہ بالکل صحیح. صدق اللہ العظیم. انشاءاللہ انشاءاللہ.